السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، یہ ہماری دوسری کڑی لباس کے آداب سے متعلق ہے۔ انشاءاللہ اس کڑی میں ہم لباس پہننے کے آداب جاننے کی کوشش کریں گے۔ شریعت اسلامیہ نے لباس کو ہماری فطری ضرورت بھی قرار دیا ہے اور شرعی طور پر ہمیں اس کا پابند بھی کیا ہے، یعنی اگر کوئی شخص برہنہ رہے تو وہ گناہ گار ہوگا، فطری طور پر بھی وہ اچھا نہیں سمجھا جائے گا اور شرعی طور پر وہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ اب آئیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کی روشنی میں لباس پہننے کے کچھ آداب جانتے چلیں، تاکہ ہمارا لباس پہننا، لباس اتارنا، ہمارا لباس بدلنا آداب شریعت کی روشنی میں ہو سکے۔ کچھ آداب ہیں جو مردوں کے ساتھ خاص ہیں، کچھ آداب ہیں جو خواتین کے ساتھ خاص ہیں۔ شریعت نے لباس کے تعلق سے کچھ پابندیاں مردوں پر لگائی ہیں اور کچھ پابندیاں خواتین پر عائد کی ہیں۔ انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لباس کئی اقسام کا ہوتا ہے، کئی چیزوں کا ہوتا ہے، انہی میں سے ریشم کا بھی ہوتا ہے۔ ریشمی لباس مردوں کے لیے حرام ہے۔ کوئی بھی لباس جو ریشم کا ہو، قمیص ہو، رومال ہو، ٹوپی ہو، پاجامہ ہو، جبہ ہو، لنگی ہو، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ ریشمی لباس عورتوں کے لیے جائز ہے، بے شک خواتین ریشمی لباس پہن سکتی ہیں، کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: لا تلبسوا الحریر فإنہ من لبسہ فی الدنیا لم یلبسہ فی الآخرہ۔ لا تلبسوا الحریر، ریشم نہ پہنو، ریشمی لباس نہ پہنو، بے شک جو دنیا میں ریشمی لباس پہنے گا وہ آخرت میں ریشمی لباس سے محروم رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ مسجد کے دروازے پر کچھ ریشمی جبے فروخت ہو رہے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یہ ریشمی جبے بہت اچھے ہیں، آپ لے لیں تاکہ آپ جمعہ کے دن پہن سکیں، اور جب وفد آپ سے ملاقات کے لیے آئیں تو آپ جبہ پہن سکیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انہا لباس من لا خلاق لہ فی الآخرہ۔ بے شک یہ ریشم تو اس کا لباس ہے، یعنی مردوں کے حق میں ریشم اس کا لباس ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب اتفاق کچھ ریشمی جبے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیتاً آئے تو آپ نے ان میں سے ایک جبہ عمر رضی اللہ عنہ کی یہاں بھجوا دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جبہ دیکھا تو ایک دم رونے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا: اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ ریشمی جبہ مجھے بھجوا دیا، اور جب کہ ابھی آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ ریشمی لباس اس مرد کا ہے جو آخرت میں جس کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو مطلب کیا؟ رو رہے تھے، گھبرا رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے تمہیں اس لیے نہیں دیا کہ تم اسے پہنو، بلکہ اس لیے دیا کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، یا تو اسے بیچ دو اور یا کسی کو ہدیہ دے دو۔ فَكَسَاهُ عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا فِي مَكَّةَ۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے وہ ریشمی جبہ اپنے ایک مشرک بھائی کو دے دیا جو مکے میں رہتے تھے، مشرک تھے، ابھی مومن نہیں ہوئے تھے، ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ریشم کی خرید و فروخت جائز ہے، ریشم کو ہدیے میں دینا لینا جائز ہے، لیکن جہاں تک مردوں کے پہننے اور استعمال کرنے کی بات ہے تو مرد ریشمی لباس
نہیں پہن سکتے۔ ریشمی رومال، ریشمی ٹوپی، ریشمی جرابیں، ریشمی موزے استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں، خواتین کا کوئی مسئلہ نہیں، بے شک خواتین ریشمی لباس پہن سکتی ہیں، ریشمی دوپٹے اوڑھ سکتی ہیں، ریشمی رومال استعمال کر سکتی ہیں، ریشمی موزے جرابیں استعمال کر سکتی ہیں، کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ لیکن مردوں کے لیے ریشم حرام ہے، پھر وہ لباس کی شکل میں ہو یا رومال موزوں کی شکل میں ہو یا بستر اور چادر کی شکل میں ہو، تکیے کی شکل میں ہو، تکیے کے غلاف اور غلاف وغیرہ کی شکل میں ہو، مردوں کے لیے ریشم جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حرم لباس الحریر والذهب على ذکور امتی واحل لنسائهم، میری امت کے مردوں کے لیے ریشمی لباس اور سونا حرام کیے گئے ہیں، عورتوں کے حق میں جائز کیے گئے ہیں۔ تو مردوں کے حق میں یہ پہلی بات ہے کہ مرد ریشمی لباس نہ پہنیں، نہ ریشمی کپڑے استعمال کریں، نہ ریشمی چادر اور رومال وغیرہ استعمال کریں۔ ہاں، خواتین کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، بے شک خواتین ریشمی لباس، ریشمی کپڑے، ریشمی چادریں، ریشمی رومال وغیرہ استعمال کر سکتی ہیں، اللہ کی طرف سے انہیں اجازت ہے۔ اور ریشمی لباس انشاءاللہ مومن مردوں کو قیامت کے دن جنت میں پہنائے جائیں گے۔ دیباج، استبرق، ریشم کے لباس انشاءاللہ جنت میں مومن مردوں کو بھی پہنائے جائیں گے۔ دوسری بات، مردوں کے لیے سونا حرام ہے، چاہے لباس میں سونا ہو یا گھڑی میں سونا ہو یا لباس سونے کے تار سے سیا گیا ہو، ہر صورت میں سونا مردوں کے لیے حرام ہے۔ لباس کی شکل میں پہننا بھی حرام ہے، رومال کی شکل میں استعمال کرنا بھی حرام ہے، زیورات کی شکل میں استعمال کرنا بھی حرام ہے، چشمے کی جو سائیڈ کی ڈنڈیاں ہوتی ہیں یہ بھی اگر ریشم کی ہوں تو حرام ہے۔ مردوں کے لیے مردوں کے لیے سونے کا یہ چشمہ یا کسی بھی چیز میں سونا ہو تو مرد اس کو استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عام ہے، حرم لباس الحریر والذهب على ذکور امتی، ریشمی لباس اور سونا میری امت کے مردوں کے لیے حرام کیے گئے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تشریف لائے تو آپ کے ایک ہاتھ میں ریشم تھا، ایک ہاتھ میں سونا تھا، آپ نے فرمایا ان ھذین حرام علی ذکور امتی، بے شک یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سونے کی انگوٹھی بنوائی، صحابہ کرام نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو اتار کر پھینک دیا اور فرمایا کہ سونا مردوں کے لیے حرام کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ ان کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی انگلی سے انگوٹھی اتار کر پھینک دی اور فرمایا کیا بات ہے کہ تم میں سے کوئی آگ کے انگارے کو لیتا ہے اور اپنے ہاتھ میں اپنی انگلی میں ڈال لیتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا اور وہ سونے کی انگوٹھی اتار کر پھینک دی، چلے گئے۔ آپ کے جانے کے بعد کچھ لوگوں نے ان صحابی سے کہا کہ اس انگوٹھی کو اٹھا لو اور کچھ فائدہ اس سے کر لو، اس سے فائدہ حاصل کر لو، اسے بیچ دو، کسی کو ہدیے میں دے دو۔ تو انہوں نے کہا تھا اللہ کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو پھینک دیا ہے میں اسے اٹھا نہیں سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سونا اور ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، سونا تو بالکل لیا حرام ہے، اور ریشم کا معاملہ یہ ہے کہ اگر بٹن ریشم کے ہوں یا تھوڑا سا کالر پر کچھ ریشم لگا دیا جائے یا تھوڑا سا آستین پر کچھ ریشم لگا دیا جائے یا ایمبرائڈری اگر ریشم کی ہو تو تھوڑا سا اگر ریشم تھوڑی سی مقدار میں ہے تب تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر پورا کپڑا ہے تو پھر مرد ریشم استعمال نہیں کر سکتے۔ تیسری بات، مردوں کے کپڑے ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے، لنگی ہو، تہبند ہو، پاجامہ ہو، شلوار ہو، پینٹ ہو، کچھ بھی ہو،
مردوں کے کپڑے ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص اپنے کپڑے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا, گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار. مردوں کے کپڑے کا جتنا حصہ ٹخنے سے نیچے لٹکے گا اتنا حصہ جہنم میں جلے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خیلا. جو اپنے کپڑے تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے اللہ اس کی طرف نہیں دیکھے گا, یعنی اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں ڈالے گا. اب اگر کوئی کہے ہم تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے بلکہ فیشن ہے, یا ٹیلر نے ایسے ہی سی دیا, یا پینٹ پتلون ہم نے ایسے ہی خریدی ہے, تو پھر یہ حدیث ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار, مردوں کے کپڑوں کا جتنا حصہ ٹخنوں سے نیچے لٹکتا ہوگا اتنا حصہ جہنم میں جلے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عام, وہ فیشن کی وجہ سے ہو, تکبر کی وجہ سے ہو, جانے انجانے میں ہو, ٹیلر نے سی دیا اس وجہ سے ہو, ایسے ہی خرید کر لائے تھے اس وجہ سے ہو, کسی بھی وجہ سے ہو, اگر کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکتا ہے اور آدمی کو اس کی حرمت معلوم ہے تو اتنا حصہ جہنم میں جلے گا. اور ایک صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ایاک و اسبال الازار فانہ من المخیلہ, کپڑے ٹخنوں سے نیچے نہ لٹکایا کرو, یہ بے شک یہ بھی تکبر ہے. تو اب کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا کہ میں تکبر کی وجہ سے نہیں کرتا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کام کو ہی تکبر قرار دیا ہے. عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیے, بستر مرگ پر ہیں, زخم اتنا شدید ہے کہ منہ سے کچھ ڈالا جائے تو زخم کے راستے سے باہر آ جائے, وفات کے لمحات قریب ہیں. ایک قریشی نوجوان آپ کی عیادت کے لیے آتا ہے, اس کے کپڑے ٹخنوں سے نیچے ہیں, تو کہتے ہیں بیٹا اپنے کپڑے ٹخنوں سے اوپر کر لو. سوچیے آپ, کپڑے ٹخنوں سے اوپر کرنے یا نیچے رکھنے والا معاملہ اگر ہلکا ہوتا تو عمر رضی اللہ عنہ اتنی شدید تکلیف میں اس کی اس بات پر توجہ نہ دیتے, بلکہ یہ معاملہ سنجیدہ ہے, خطرناک ہے. اس لیے عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی شدت تکلیف کے باوجود اس شخص کو کپڑے ٹخنوں سے اوپر کرنے کے لیے کہا. یہ تین باتیں مرد یاد رکھیں. اب عورتوں کے تعلق سے یہ ادب, یہ نصیحت ہے کہ عورتیں پردے کی چیز ہیں, چھپائی جانے والی چیز ہیں, لہٰذا ان کا لباس مردوں کے مقابلے میں زیادہ ساتر, اچھی طرح سے جسم کو, سر سے پیر تک کے جسم کو ڈھانپنے والا ہو. آج کے معاشرے پر مت چاہیے. خواتین کے کپڑے مختصر اور مردوں کے کپڑے طویل ہو گئے ہیں. مردوں کے کپڑے ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں اور خواتین کے کپڑے بعض دفعہ گھٹنوں سے بھی اوپر ہوتے ہیں. اللہ کی پناہ, بہت غلط بات ہے. خواتین کے کپڑے بہت ہی مختصر, بہت ہی چست اور ان کی شرمگاہوں کو ظاہر کرنے والے, جسم کے نشیب و فراز کو ابھارنے والے ہوتے ہیں. ایسی عورتوں کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صنفان من امتی لم ار من اہل النار لم ارہما, قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات لم یجدن ریح لا يدخلن الجنة ولا یجدن ریحها وان ریحها لتوجد من مسیرۃ کذا وکذا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں کہ جو جہنم میں جائیں گے, ابھی تک میں نے انہیں نہیں دیکھا, یعنی ابھی تک وہ آئے, وجود میں نہیں آئے ہیں, یعنی آپ کے زمانے میں وجود میں نہیں آئے تھے لیکن وہ آئیں گے اور دونوں جہنمی ہوں گے. ایک تو وہ لوگ کہ جن کے ہاتھوں میں گایوں کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے اور لوگوں کو اس سے ماریں گے, یعنی ظالم سرکش لوگ, چاہے پولیس والے ہوں, چاہے داروغہ ہوں, چاہے سپاہی ہوں, چاہے حکام ہوں, جو بھی ہوں, سرکش لوگ, لوگوں پر ظلم کرنے والے لوگ, تو یہ بھی جنت میں نہیں جائیں گے, جہنم میں جائیں گے. اور دوسرے وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی, مختصر کپڑے ہوں گے یا اتنے پتلے ہلکے کپڑے ہوں گے کہ اندر کے کپڑے نظر آئیں, یا اتنے کپڑے پتلے ہلکے ہوں گے کہ اندر کا جسم نظر آئے, یا اتنے چست ہوں گے
کہ جسم کے آگے اور پیچھے کے جسم کے اعضاء نظر آ جائیں، تو یہ ایسی عورتیں کاسیات عاریات، کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. اور ایسی عورتوں کی ایک صفت، بری صفت یہ بھی ہے کہ وہ بھی مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی اور مردوں کو بھی اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی. ظاہر ہے مرد تو مائل ہوں گے ہی جب ان کو اس طرح سے اس لباس میں اور اس چال ڈھال میں دیکھیں گے. یہ عورتیں نہ جنت میں جائیں گی اور نہ اس کی خوشبو سونگھ سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہوگی. اس لیے میری مائیں اور میری بہنیں اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کے لباس ساتر ہوں، اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی یاد رکھیں. اللہ فرماتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. عورتیں اپنی اوڑھنیاں، اپنی چادریں، اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں، اپنے گریبانوں کو اپنی اوڑھنیوں سے ڈھانپے رکھیں کہ کہیں اٹھتے اور جھکتے وقت، چلتے یا اٹھتے بیٹھتے وقت گریبان نہ کھلے اور جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آ سکے. اور اپنی زینت کسی کے لیے ظاہر نہ کریں سوائے یہ کہ شوہر ہیں یا اولاد ہیں یا باپ ہیں. توجہ دینا چاہیے. ہمارے معاشرے کی خواتین بڑے بڑے کھلے گلے کے کپڑے پہنتی ہیں. بعض دفعہ گلے اگر تنگ ہوں تو پیچھے سے پیٹھ کا حصہ کھلا ہوتا ہے، یا کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں جن میں کندھا کھلا ہوتا ہے، ہاتھ بازو کھلے ہوتے ہیں، یا کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں پیٹ اور پیچھے کمر کا حصہ کھلا ہوتا ہے، یا کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ٹخنے اور ان سے نیچے کا حصہ کھلا ہوتا ہے. تو اللہ کی پناہ ایسے کپڑوں سے توبہ کریں اور ایسے کپڑے فوری طور پر اٹھا کر ضائع کر دیں، کسی کو نہ دیں، ورنہ وہ پہنے گی تو ان کا بھی گناہ آپ کے اوپر ہوگا. تو عورتیں یہ یاد رکھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی طرح باپردہ بننے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومنہ عورتوں سے کہیے کہ اپنے اوپر اپنی چادریں ڈالی رہا کریں. چادریں ڈالی رہا کریں. گھر میں ہوں تو گریبان ڈھانپ کر رکھیں، جسم پورا ساتر لباس سے چھپا ہوا ہو، اور باہر نکلیں تو اپنے اوپر چادر اس طرح سر سے پیر تک ڈال لیں کہ کوئی آدمی بری نظر ان کے اوپر نہ ڈال سکے، ان کی چادر ان کی محافظ بن جائے. اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ انصار کی عورتوں پر رحم فرمائے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے اپنی چادریں پھاڑ کر دوپٹے بنا لیے، اور جب دوسری آیت نازل ہوئی تو انہوں نے ایسی چادریں اور ایسے برقعے اوڑھنے شروع کر دیے کہ ان کے سر سے پیر تک ڈھکے ہوتے اور معلوم ہوتا ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوئے ہوں. غور کیجیے اس زمانے کی خواتین کا پردہ، ان کی حیا، ان کی غیرت، ان کا لباس، اور آج ہمارے زمانے کی خواتین کی حیا، غیرت، لباس اور پردے پر ذرا توجہ دیجیے. تو ہم پر بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر کی خواتین کے لباس کا خیال رکھیں، ان کے پردے کی جانب توجہ دیں، ان کے لباس اور پردے کو ہلکے میں نہ لیں. ان کے لباس اور پردے کے تعلق سے کسی بھی طرح کی غفلت اچھی بات نہیں ہے. خود انہیں بھی گناہ کبیرہ میں مبتلا کرے گی اور ہم بھی گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے. اب عورتوں کے پردے اور عورتوں کے لباس پر مختصر سی گفتگو کے بعد کچھ ایسے آداب ہیں جن کا مردوں اور عورتوں دونوں کو خیال رکھنا ضروری ہے. یہ سچ ہے کہ عورت ریشمی لباس پہن سکتی ہے، سونے کا لباس یا سونے کی سلائی سے سیا گیا لباس یا ریشمی لباس کچھ بھی پہن سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن کچھ ایسی قیود اور حدود ہیں جو مردوں اور خواتین دونوں کے لیے ہیں، ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. نمبر 1، عورتوں کا لباس مردوں کے مشابہ نہ ہو اور مردوں کا لباس عورتوں کے مشابہ نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، لعن المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں. لباس میں، لباس کے رنگ میں، چال ڈھال میں، حلیے میں، طور طریق میں، زیورات کے پہننے میں،
لوگوں کے ساتھ گفتگو، انداز بیان میں، معاملات میں، کسی بھی چیز میں وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں ان پر لعنت ہے، وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں ان پر لعنت ہے۔ لہٰذا ہم جب اپنی چھوٹی بچیوں کے لیے لباس خریدتے ہیں تو اس بارے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے بچوں کو خواتین جیسے، لڑکیوں جیسے لباس نہیں پہناتے، نہ ہم خود پہنتے ہیں، مگر ہم اپنی لڑکیوں اور بچیوں کے لیے مردوں جیسے لباس خریدتے ہیں، پینٹ شرٹ خریدتے ہیں، جینس ٹی شرٹ خریدتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور وہ معصوم بچی جو اس طرح سے مردوں کی طرح، لڑکوں کی طرح لباس پہن رہی ہے، اگر وہ گناہگار نہیں تو ہم گناہگار ہوں گے۔ اور پھر بچی جس طرح آج لباس پہنے گی، آج جیسے پروان چڑھے گی، کل کو جوان ہونے کے بعد وہ اسی لباس کی عادی ہو جائے گی، اور پھر اس کو روکنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہم توجہ دیں، ایک تو بچیوں کے لیے بھی لباس خریدیں تو ساتر لباس خریدیں، کہ ایسے لباس جس میں ان کا پورا جسم، سر سے چہرہ، پورا جسم، پیروں تک، ٹخنوں کے نیچے کے حصے تک سب ڈھپ جائے، بہت تنگ لباس نہ ہو، ساتر ہو، تنگ نہ ہو، اور مردوں کے مشابہ بھی نہ ہو، جینس ٹی شرٹ پینٹ شرٹ اس طرح کا لباس نہ ہو۔ اور مردوں کے لیے بھی، لڑکوں کے لیے بھی لباس خریدیں تو عورتوں کی طرح رنگوں والے، بھڑکیلے، ڈیزائن والے، پھول والے کپڑے ہم اپنے لڑکوں کے لیے نہ خریدیں، نہ اپنے لیے خریدیں۔ اور مردوں کے لیے بھی لباس ساتر ہونا چاہیے، اتنا تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ نماز میں سجدے میں جائیں تو پیچھے سے کمر کھل جائے، رکوع اور سجدے میں جائیں تو جسم کے کچھ نشیب و فراز ظاہر ہونے لگ جائیں، نماز میں بھی خلل، اپنی بھی نماز خراب، پیچھے والوں کی بھی نماز خراب، اور گناہ الگ سے۔ اس لیے خیال رکھیں، اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے، خود اپنے لیے، اپنی خواتین کے لیے کپڑے خریدیں تو خیال رکھیں کہ وہ لباس ساتر ہو، بہت تنگ نہ ہو۔ ساتر یعنی مکمل، جسم کو چھپا لینے، ڈھانپ لینے والا ہو، تنگ نہ ہو کہ جسم کے اعضاء ظاہر ہونے لگ جائیں۔ اور اسی کے ساتھ لڑکا ہے تو لڑکیوں کی مشابہت والا لباس نہ ہو، رنگ میں، ڈیزائن میں، بناوٹ میں، اور لڑکی ہے تو لڑکوں کی مشابہت والا لباس نہ ہو کہ تراش خراش میں لڑکوں کی طرح ہے، ڈیزائن میں لڑکوں کی طرح ہے، ایسا لباس نہ ہو۔ مشابہت کی دوسری قسم مردوں اور عورتوں کے لیے، دونوں کے لیے جو عام ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھی جو لباس پہنیں یا ہماری خواتین جو لباس پہنیں وہ غیروں کے مشابہ نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ہمارے بچے یا نوجوان، مرد یا عورتیں جب لباس خریدنے جاتی ہیں تو دیکھتے ہیں اچھا فلاں ہیرو نے فلاں فلم میں پہنا تھا، فلاں ہیروئن نے فلاں فلم میں پہنی تھی، ویسا لباس چاہیے۔ حرام، حرام، کیونکہ غیروں کی، فساق کی، فاسقوں کی مشابہت ہوئی، اس ہیرو نے پہنا تھا ویسا لباس حرام، اس ہیروئن نے پہنا تھا ویسا لباس ہماری عورت پہنے وہ حرام ہے، فاسقوں کی مشابہت ہے، یہ فساق ہیں۔ اور پھر وہ لباس جو غیروں کا قومی شعار بن چکا ہو، جیسے کہ دھوتی یہ ہندوؤں کا قومی شعار ہے، یا چھوٹی سی ٹوپی یہودیوں کا قومی شعار ہے، یا وہ الگ الگ رنگوں کی پگڑی سکھوں کا قومی شعار ہے، مذہبی شعار ہے، تو ایسا لباس نہ ہم پہنیں اور نہ اپنے بچوں یا اپنی بچیوں یا اپنی خواتین کو پہنائیں۔ تو دو باتیں یاد رکھیں، ایک تو یہ ہے کہ مشابہت اس طور پر نہ ہو کہ کسی فاسق مرد یا فاسقہ عورت نے وہ لباس پہنا تھا، ہم وہ لباس اب نہیں پہن سکتے۔ اور دوسرے وہ لباس چاہے وہ تراش خراش کے اعتبار سے ہو، بناوٹ کے اعتبار سے ہو، یا رنگ کے اعتبار سے ہو، غیر قوموں کی، دوسرے مذہب یا بدعتی لوگوں کی پہچان شعار بن چکا ہو، تو پھر ہم وہ لباس ویسے رنگ کا، ویسی تراش خراش اور بناوٹ کا لباس نہیں پہن سکتے۔ مثلا پورا ہرے رنگ کا لباس، درگاہ کے مجاوروں کی مشابہت، پیلے کیسری رنگ کا دھوتی کرتا، سادھوؤں کی مشابہت، تو ایسا لباس ہم نہ پہنیں۔ اور مردوں کے لیے یہ ہے کہ عورتوں کی تراش خراش اور رنگ والے، جیسے لال بھڑکیلا رنگ ہے یا کیسری بھڑکیلا رنگ ہے یا اس کے علاوہ جو بھی بھڑکیلے رنگ ہوتے ہیں وہ عورتوں کے ہیں، ہمیں ویسے لباس نہیں پہننا چاہیے۔ تو مشابہت کے تعلق سے یہ تین باتیں یاد رکھیں، ایک تو مردوں کا لباس عورتوں کے مشابہ اور عورتوں کا لباس مردوں کے مشابہ نہ ہو، دوسری بات ہم مردوں کا لباس فاسق مردوں کے مشابہ یا ہماری خواتین کا لباس فاسق عورتوں کے مشابہ نہ ہو، اور تیسری بات ہمارا لباس، ہم مرد یا عورت، ہمارا لباس، ہم مرد ہیں یا جو عورتیں ہیں تو ہم مسلمان مردوں اور خواتین کا لباس غیر قوموں
کہ مذہبی لباس کی مانند نہ ہو، ان نہ رنگ میں، نہ بناوٹ میں، نہ تراش و خراش میں۔ اب آئیے لباس کے تعلق سے اتنے آداب کو جاننے کے بعد اب ہم لباس پہننے کے تعلق سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھ لیں۔ ہمیں لباس داہنی جانب سے پہننا چاہیے، یعنی جب پہلے جیسے شلوار پہنے، پاجامہ پہنے، پہلے دایاں پیر پھر بایاں پیر، قمیض پہنے، شرٹ پہنے، کرتا پہنے، جبہ پہنے تو پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، کان یحب التیمن فی شأنہ کلہ فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اچھے کام داہنی جانب سے کرنا پسند کرتے تھے۔ آپ کو پسند تھا کہ داہنی جانب سے کام کریں، چپل جوتا پہننا ہوتا تو پہلے داہنے پیر میں پہنتے، اتارنا ہوتا تو پہلے بائیں پیر میں سے اتارتے، ترجل یعنی بال سنوارنا ہوتا تو آپ دائیں طرف سے بال سنوارتے پھر بائیں طرف کے بال سنوارتے، حتیٰ کہ جب آپ نے سر منڈوایا تھا تو پہلے دائیں طرف کا سر منڈوایا تھا پھر بائیں طرف کا۔ اور وضو کرنے میں، نہانے میں بھی پہلے آپ دائیں طرف کے آزاد ہوتے تھے اور پھر بائیں طرف کے آزاد ہوتے تھے۔ لہٰذا لباس پہننے کا یہ ادب یاد رکھیں کہ ہم داہنی جانب سے لباس پہنیں، جوتے چپل بھی پہنیں تو داہنی جانب سے پہنیں، اور جب اتاریں تو بائیں طرف سے لباس اتاریں، جوتا چپل بھی اتاریں تو بائیں طرف سے پہلے اتاریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِتَكُونَ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلْ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعْ، تاکہ دائنی جانب کا پیر پہلے اس میں چپل پہنی جائے اور بعد میں اتاری جائے، بائیں پیر میں بعد میں پہنی جائے اور پہلے اتاری جائے۔ اب بے شک ہم کپڑے جو پہنتے ہیں تو ہمارے کپڑے نئے بھی ہوتے ہیں، پرانے بھی ہوتے ہیں، بہرحال اللہ عز و جل کی یہ نعمت ہے۔ اب ہم نیا کپڑا پہنیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی دعا سکھائی ہے، ہم دعا کا خیال رکھیں۔ کیا ہے دعا؟ اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ اللہم لک الحمد، پہلے آپ جب نیا کپڑا پہنے تو بسم اللہ کہیں، ہر اچھا کام بسم اللہ کہہ کر ہی کیا جاتا ہے، بسم اللہ کہیں اور پھر یہ دعا پڑھیں اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ اے اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، تمام شکر تیرے لیے ہیں، تو نے ہی مجھے یہ لباس پہنایا، میں تجھ سے اس لباس کا خیر مانگتا ہوں اور جس خیر کے ساتھ اس لباس کو تیار کیا گیا ہے وہ مانگتا ہوں، اور میں اس لباس کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور جس برائی کے ساتھ اسے تیار کیا گیا ہے اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ چھوٹی سی دعا ہم یاد کر لیں اور جب بھی نیا کپڑا ہم پہنیں یا اپنے بچوں کو پہنائیں تو یہ دعا خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں سے بھی پڑھوائیں۔ بسم اللہ، اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ یہ لباس کے تعلق سے کچھ آداب اور ہدایات تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں۔ اب آخری بات، جس نے نیا لباس پہنا ہو تو آپ اسے دیکھ کر خوش ہوئیے اور اسے دعا دیجیے۔ دعائیں بھی دو طرح کی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی دعا، البس واخلق، پہنو اور اسے بوسیدہ کرو، یعنی اچھی لمبی عمر پاؤ کہ ہمیشہ پہنتے رہو حتیٰ کہ یہ کپڑا پرانا ہو جائے۔ اور دوسری دعا، البس جدیدا وعش حمیدا ومت سعیدا وشہیدا، البس جدیدا وعش حمیدا ومت سعیدا وشہیدا، نیا کپڑا پہنو یعنی اللہ تمہیں نیا کپڑا پہنائے، عزت قابل تعریف زندگی گزارو، تمہاری زندگی قابل تعریف ہو، قابل رشک ہو، اور تمہاری موت سعادت مندانہ موت ہو، شہیدوں والی موت ہو۔ کتنی عظیم دعا ہے، یاد کر لیجیے۔ البس جدیدن، نیا لباس پہنو یعنی اللہ کی تم پر نعمتیں ہوں اور تم ہمیشہ لباس پہنا کرو۔ تو اس دعا سے گویا آپ کے دل میں اگر کوئی حسد کا پہلو بھی آنا چاہتا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے وہیں دبا دے گا۔ البس جدیدن، نیا لباس پہنتے رہو،
وعش حمیدن، قابل تعریف زندگی گزارو، ومت سعیدن و شہیدا، اور سعادت بخت کی زندگی، سعادت مندانہ زندگی گزارنے کے بعد سعادت مندانہ موت مرو اور شہیدوں کی موت تمہیں ملے۔ یہ کچھ آداب تھے جو لباس کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، پھر سے دہرا دیتے ہیں۔ مردوں کے لیے کچھ قیود ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ مردوں کے لیے ریشمی لباس حرام ہے، لیکن اگر لباس میں تھوڑا سا ریشم لگا ہو، جیسے کالر پر یا بٹن میں یا آستین پر، تو حرج نہیں، یا ایمبرائڈری اگر ریشم کی ہو تو حرج نہیں، لیکن پورا کا پورا ریشمی کپڑا یا ریشمی لباس یا ریشمی بستر مردوں کے لیے حرام ہے۔ دوسری بات، سونا مردوں کے لیے حرام ہے، چاہے زیور کی شکل میں ہو یا کپڑے میں کسی طرح سے اس کی سلائی کی گئی ہو یا کپڑے میں اس کے ذرات لگائے گئے ہوں، مردوں کے لیے سونا حرام ہے۔ نہ مرد سونے کا زیور پہن سکتا ہے، نہ کپڑے استعمال کر سکتا ہے، نہ بستر استعمال کر سکتا ہے، اور نہ ہی سونا لگی ہوئی کوئی اور چیز مثلا چشمہ یا گھڑی یا پین استعمال کر سکتا ہے۔ تیسری قید، مردوں کے کپڑے ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ ٹخنوں سے نیچے اگر مردوں کے کپڑے ہوتے ہیں تو وہ جہنم میں اتنا حصہ مرد کا جلے گا۔ اب عورتوں کا معاملہ، عورت کا لباس ساتر ہونا چاہیے، اور ساتر ہونے کے معاملے میں، پورے جسم کو ڈھانپنے کے معاملے میں مردوں کا حکم عورتوں ہی کی طرح ہے، لیکن عورتوں کے حکم تھوڑا سا مردوں کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے، اور یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں سخت ہے۔ تو خواتین کا لباس ساتر ہو، گریبان یا تو ٹائٹ ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوپٹوں سے، اوڑھنیوں سے ڈھکے ہوئے ہوں، تاکہ اٹھنے بیٹھنے چلنے وغیرہ سونے وغیرہ میں گریبان نہ کھل جائیں اور زینت پر کسی کی نظر نہ پڑ سکے۔ اسی طرح گھر سے باہر نکلیں تو اپنے پورے پردے اور حیا کا خیال رکھ کر نکلیں، چادر اور برقع وغیرہ اوڑھ کر نکلیں۔ عورتوں کے لباس جہاں ساتر ہوں وہیں پر ڈھیلے ڈھالے ہوں، اتنے تنگ نہ ہوں کہ پہننے کے باوجود جسم کے اندر سے اعضاء نمایاں ہو رہے ہوں، ساتر بھی ہوں، اندر کا جسم یا کپڑے نہ جھلکیں، اور ڈھیلے ڈھالے ہوں کہ اندر کے اعضاء ظاہر نہ ہو رہے ہوں۔ اب کچھ قیود جو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہیں وہ یہ ہیں کہ مردوں کے لباس عورتوں کے مشابہ نہ ہوں، عورتوں کے لباس مردوں کے مشابہ نہ ہوں، دونوں کے لباس اپنی اپنی بناوٹ اور اپنی اپنی صنف کے اعتبار سے ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کے لباس فاسق مردوں اور فاسق عورتوں کی طرح نہ ہوں، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے لباس غیر قوموں کے مذہبی لباس کی طرح نہ ہوں، نہ رنگ میں، نہ تراش و خراش میں، اور نہ ہی بناوٹ میں۔ اب اس کے بعد لباس پہننے کا ادب یہ ہے کہ ہم جو لباس پہن رہے ہیں دائنی جانب سے پہنیں، جوتے چپل پہن رہے ہیں تو دائنی جانب سے پہنیں، اور جب ہم اپنے کپڑے، اپنے لباس یا اپنے جوتے چپل اتاریں تو بائیں طرف سے اتاریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داہنی جانب سے لباس پہننا، دائنی جانب سے اچھے کام کرنا پسند کرتے تھے، لہٰذا ہم آپ کی سنت پر عمل کریں، لباس پہنیں، جوتے پہنیں، چپلیں پہنیں، نہائیں، وضو کریں تو داہنی جانب سے ہمارے یہ کام ہو، اور جب ہم لباس اتاریں، جوتے چپل اتاریں تو بائیں طرف سے ہم پہلے اتاریں، بائیں ہاتھ سے، بائیں پیر سے پہلے اتاریں۔ پھر ہم نیا کپڑا پہنیں تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ پھر جب ہم کسی کو نیا کپڑا پہنتے ہوئے دیکھیں، کسی نے نیا کپڑا پہنا ہے تو دل میں حسد کے جذبات ہرگز نہ آنے دیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کے بھائی کو نعمت دی، اور اس کو دعا دیں، البس جدیدا وعش حمیدا ومت سعیدا وشہیدا۔ یہ چھوٹی سی دعا البس و اخلق، یہ لباس پہننے کے تعلق سے کچھ آداب تھے۔ مجھے امید ہے آپ نے ان آداب کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا، اور یہ بھی امید ہے کہ آئندہ جب بھی آپ لباس خریدیں گے اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے یا بچیوں کے لیے یا اہل خانہ مرد و خواتین کے لیے لباس خریدیں گے تو امید ہے کہ آپ ان آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے خریدیں گے، اور جب بھی آپ لباس پہنیں گے تو امید ہے کہ آپ ان آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے لباس پہنیں گے۔ اور خاص طور پر اپنے گھرانے کی خواتین اور بچیوں کو یہ تاکید کیجئے کہ ان کا لباس مردوں کی طرح ہرگز نہیں ہونا چاہیے، پورا ساتر ہو، کشادہ کھلا ہوا ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو، جسم کا کوئی حصہ نہ جھلکے،
اور اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جسم کے اعضاء نمایاں ہو جائیں۔ ہر صورت میں شیطان لگا ہوتا ہے، شیطان مردوں کے ذہن کو بہکاتا ہے، اور عورتوں کا اس طرح سے تنگ یا چست یا نیم عریاں یا عریاں لباس پہننا یہ بھی زنا کے اسباب میں سے ایک سبب بن جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس طرح سے لباس پہننے سے بچنا چاہیے، اپنی خواتین کو بھی بچانا چاہیے، اور مشابہت کا بھی خیال رکھیں کہ کوئی بھی لباس ہم وہ نہ پہنیں کہ جس میں خواتین کی مشابہت ہو، فاسقوں کی مشابہت ہو، غیر قوموں کا مذہبی شعار ہو، یا ہماری عورتیں وہ لباس نہ پہنیں کہ جس میں مردوں کی مشابہت ہو، فاسقہ عورتوں کی مشابہت ہو، یا غیر مذہب کا وہ قومی لباس بن چکا ہو۔ لباس کے تعلق سے ان آداب کا خیال رکھیے، اور لباس کو اللہ عز و جل کی نعمت سمجھ کر استعمال کیجئے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ذرا لباس کے بغیر اپنی زندگی کا تصور کر کے دیکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ پورے انسانوں سے لباس چھین لے، اللہ عافیت میں رکھے، تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے انسان جانوروں سے بھی زیادہ بھدا، گندا اور بہت ہی خراب محسوس ہوگا۔ انسان کی بناوٹ اللہ عز و جل نے اس طرح بنائی ہے کہ لباس اس کے جسم کی فطری بنیادی ضرورت ہے۔ بغیر لباس کا انسان، مرد ہو یا عورت، ہرگز بھی اچھا نہیں لگتا۔ اللہ عز و جل ان خواتین کو ہدایت دے جو مختصر اور بہت ہی چست لباس پہننے لگی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے کہ وہ ساتر لباس پہنیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے کہ وہ ڈھیلے ڈھالے لباس پہنیں، تاکہ مردوں کی نظروں کی بھی حفاظت ہو اور شرمگاہوں کی بھی حفاظت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو ہدایت دے، ہمارے مردوں کو ہدایت دے، ہمارا لباس اسلامی آداب اور حدود کے مطابق ہو، اسلامی شرائط اور قیود کے مطابق ہو، تاکہ ہماری فطری ضرورت بھی پوری ہو، تاکہ ہماری شرمگاہ کی حفاظت بھی ہو، اور تاکہ اللہ عز و جل کی یہ نعمت ہمارے لیے واقعی نعمت ثابت ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی نعمتوں، رحمتوں اور راحتوں میں رکھے۔ لباس جو نعمت ہے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو واقعی ہمارے لیے نعمت بنائے، زحمت نہ بننے دے، ہماری شرمگاہوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے لیے زیب و زینت کا بھی انتظام فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔